شوپیاں میں سیب کے کاشتکاروں کی 2 روزہ کانفرنس اختتام پذیر ہوئی اور اس کانفرنس کا اہتمام ایپل فارمرز فیڈریشن آف انڈیا نے جموں کشمیر کسان تحریک کے اشتراک سے کیا تھا۔ کانفرنس میں سیب پیدا کرنے والی ریاستوں ہماچل پردیش، اتراکھنڈ اور جموں کشمیر سے مندوبین نے شرکت کی۔ کانفرنس کے دوران زیر بحث اہم مسائل میں کھاد، سیب کے باکس اور دیگر ضروری سامان کی بڑھتی ہوئی قیمتیں تھیں۔ منتظمین نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ کانفرنس کا مقصد سیب کے کاشتکاروں کو درپیش مختلف چیلنجوں سے نمٹنے اور ان کے مسائل کا ممکنہ حل تلاش کرنا ہے۔ کانفرنس میں موجود اہم شخصیات میں آل انڈیا کسان سبھا کے صدر اشوک دھولے، سی پی آئی ایم کے سینئر لیڈر محمد یوسف تارگامی، ہماچل پردیش سے سابق ایم ایل اے راکیش سنہا اور دیگر بھی شامل تھے۔ تعلق ہے ہمارا سیب تباہ ہوا ہے لاسٹ ایئر پرائس کریش کی وجہ سے، جو ہمارا قرضہ ہے اور جگہوں پر جو قرضہ ہے اس کو معاف کرنے میں سرکار لاتولال کیوں کر رہی ہے؟ سرکار کو جواب دینا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ہی جہاں تک سیب کا تعلق ہے، اسے جو سوامیناتھن کمیشن نے جو سرکار نے بنایا تھا کمیشن، انہوں نے وضع کیا ہے یہ مانگ کہ کسان کے ہر پروڈیوس کو 1.5 گنا معاوضہ ملنا چاہیے۔ اس میں سیب بھی شامل ہے، اس میں اور بھی فصلیں شامل ہیں۔ تو آج ہمارا یہ سوال ہے کہ اگر سرکار کی طرف سے یہ کمیشن بنا تھا اور انہوں نے ہی سفارشات پیش کی ہے سرکار کو، اس پر عمل کیوں نہیں کیا جاتا؟ پاکستان کے انسانی حقوق کمیشن نے سندھ کے کشمور اور گھوٹی اضلاع میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا، جہاں ہندو برادری کے تقریباً 30 افراد بشمول خواتین اور بچوں کو مبینہ طور پر منظم جرائم پیشہ گروہوں کے ہاتھوں پر یرغمال بنایا گیا ہے۔ اطلاعات ہیں کہ ان گروپس نے اعلیٰ درجے کے ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہوئے کمیونٹی کی عبادت گاہوں پر حملہ کرنے کی دھمکی دی ہے۔ محکمہ داخلہ سندھ کو اس معاملے کی فوری تحقیقات کرنی چاہیے اور ان علاقوں میں تمام کمزور شہریوں کے تحفظ کے لیے اقدامات کرنا چاہیے۔ دھوبی کنزر میں موجود شیو مندر میں 30 سال کے وقفے کے بعد خصوصی پوجا کا انعقاد کیا گیا۔ ویر جی رائنا کی کوششوں سے یہ ممکن ہوا ہے۔ پوجا میں وادی اور جموں ڈویژن کے سینکڑوں کشمیری پنڈتوں نے شرکت کی۔ کشمیری مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نے بھی اس پروگرام میں شرکت کی تاکہ کشمیری پنڈتوں کی پوجا کے انتظامات میں مدد کی جا سکے۔ مسلمانوں اور کشمیری پنڈتوں نے مشترکہ طور پر مندر کا دروازہ کھولا اور خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ بھائی چارے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ مائیگرنٹ نہیں ہوا، نان مائیگرنٹ پہلے سے یہاں پہ ہیں، اور یہ تو آئی ہیو نیور فیل، میں نے ایسے کبھی فیل ایسا نہیں کیا کہ ہم یہاں پہ مائنورٹی میں ہے۔ ایون کہ میری اسکولنگ یہاں سے ہوئی ہے، باقی چیز ہوا ہے، شام کو میں اپنے فرینڈس کے ساتھ جاتا ہوں کہیں پہ بھی آس پاس جو میں، ایون کہ اگر ہمیں ایک تکلیف بھی ہوتی ہے نا، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، مطلب سب سے پہلے یہاں پہ ہمارے مسلم بھائی آتے ہیں۔ ٹائم کے بعد پوجا کنڈکٹ کی گئی ہے، جیسا کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں یہاں پہ، تو بہت زیادہ اچھا فیل ہو رہا ہے کیونکہ کہیں کھو گیا تھا ہمارا کلچر۔ بہت سارے لوگ یہاں رہتے، کشمیری پنڈتس رہتے ہیں، لیکن جیسے ماتا کھیر بھوانی ہے وہاں سب جاتے رہتے ہیں، لیکن جیسے ہمارے لوکل مندر ہے جہاں یہاں شیو جی کا ہے تو یہاں بہت کم لوگ آتے ہیں، بہت کم لوگوں کو پتہ ہے۔ آج ہماری کشمیری کمیونٹی ایک ساتھ آئی ہے، بہت خوشی ہو رہی ہے کہ بچے، بڑے، ایلڈرز سب یہاں آئے ہیں، تو بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ ہم واپس سے اپنا کلچر سیو کر رہے ہیں۔ کتنی چاہت ہے جو کشمیری پنڈت ہیں، ان میں کتنی چاہت ہے کہ وہ کشمیر پھر آنا چاہتے ہیں، اس واتاورن میں رہنا چاہتے ہیں یا اپنے لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں۔ اور اس طرح سے میں نے جو ٹرائل بیسس تھی، لیکن اوپر والے کی بالکل یہ دیا ہے کہ انہوں نے اس پروگرام کو، مجھے لگتا ہے آج 200 لوگ یہاں پر آئے، اور میرے جہاں تک میرا تعلق ہے یہ ایک اچھا پروگرام رہا، کامیاب پروگرام رہا۔ خاص کر میری جو مسلم پاپولیشن ہے یہاں کی، ہمارے گاؤں کی، اور انہوں نے پوری طرح سے دل سے ان لوگوں کا سواگت کیا۔ اس کی جو برسوں پرانی روایت رہ چکی ہے کہ یہاں پر ہندو اور مسلمان ایک ساتھ رہتے تھے اور ایک ساتھ خوشیاں بانٹتے تھے، تو اس حوالے سے آج ہم یہاں پر پھر سے خوشی منا رہے ہیں، کیونکہ آج 30 سال کے بعد ہمارے جو کشمیری پنڈت بھائی ہیں وہ یہاں پر ہون کر رہے ہیں، اور ان کا آج مذہبی پروگرام ہے یہاں پر۔ اور اس مذہبی پروگرام میں یہاں پر برسوں پرانی روایت رہ چکی ہے کہ یہاں پر ہندو اور مسلمان ایک ساتھ رہتے تھے، اور ایک ساتھ مسلمان ان کے یہاں پر
प्रोटेक्शन फोर्स जिसे बोलते हैं, उस हिसाब से यहाँ पर इनके साथ शाना बशाना खड़े होते। अब आज ये फिर से यहाँ पर आए तो हमें लग रहा है कि हमारे जो मुसलमान भाई जो है वो खुशी से यहाँ पर झूम उठे हैं कि हमारे पंडित भाई फिर से वापस आ रहे हैं। आप देखेंगे कि घंटी की यहाँ पर मंदिर की घंटी बजी और यहाँ पर इस वक्त अजान भी हो रही है। ये हमारे कश्मीर की एक खासियत रही।